السلام علیکم دوستوں، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی مراد پیسہ کمانے کے لیے باپ دادا کی زمین بیچ کر لاہور آ گیا۔ بہت لگن اور محنت سے اس نے کام شروع کیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی۔ مراد نے ایک کمرشل روڈ پر جہاں بہت سے شادی ہال بنے ہوئے تھے وہاں پھولوں کی دکان کھول لی اور مراد کی دکان چل پڑی۔ پہلے تو یہ علاقہ جنگل ہوا کرتا تھا، ابھی 4-5 سال پہلے ہی یہاں تبدیلی آئی تھی۔ لوگوں نے یہاں کے بڑے بڑے پلاٹس پر شادی ہالز بنا لیے تھے۔ یہ روڈ کمرشل بن گیا۔ ابھی یہاں پھر بھی پیچھے پہاڑیاں تھیں، کچھ پلاٹس خالی بھی تھے جن میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور کچھ پر ہال والوں نے تھوڑا بہت صاف کر کے وہاں پارکنگ کی جگہ بنا دی تھی۔ کمرشل ہونے کے باوجود یہاں اگر کسی کا فنکشن ہو تو رونق ہوتی تھی، ورنہ سناٹا ہوتا تھا۔ لیکن اتنے سارے ہالز میں کہیں نہ کہیں شادی ضرور ہوتی۔ دکان چلنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ روڈ کے مخالف سمت میں تھوڑا دور جا کر ایک قبرستان تھا۔ وہاں کے لیے بھی لوگ مراد کی دکان سے پھول لے جانے لگے۔ اس کا تو سارا مال بک جاتا۔ مراد کا کام بہت بڑھ گیا۔ اس نے اپنی دکان کے برابر میں ایک کمرہ بنا لیا۔ پہلے وہ دکان میں سوتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 6 لڑکے اور لگا لیے۔ یہ لڑکے اس نے اپنے گاؤں سے ہی بلوائے تھے جو بہت غریب تھے۔ وہ وہیں مل جل کر رہنے لگے، مل کر پکاتے، ساتھ رہتے اور کام کرتے۔ پھولوں کی تیاری اور پھر ان کو مقررہ وقت پر جس حال کا آرڈر ہوتا تھا وہاں پہنچانا ہوتا تھا۔ اس نے سامان پہنچانے کے لیے اب ایک بائک بھی لے لی تھی۔ کام ختم کرتے کرتے رات کے 11 بج جاتے۔ اس زمانے میں شادیاں رات گئے تک نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان کو رات کا آرڈر آیا۔ جب پہلی دفعہ رات کا آرڈر آیا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ 2 لڑکے سامان لینے گئے ہوئے تھے، باقی 4 لڑکے کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ آنے والا اپنے حلیے سے سادہ سا آدمی لگ رہا تھا۔ اچھا خاصا لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اس نے مراد کو نام لے کر بلایا۔ مراد اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف گیا۔ اس کو 500 ہار چاہیے تھے، وہ بھی ابھی رات کو 2 بجے تک۔ پہلے تو مراد چپ ہو گیا۔ ڈیپ فریزر میں کل کے آرڈر کا مال پڑا تھا، لیکن اس وقت کون بناتا؟ مراد نے منع کرنے کے بجائے 2 گنا زیادہ پیسے بتائے۔ اس کو لگا وہ خود ہی منع کر دے گا، لیکن مراد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مطلوبہ رقم جو کہ اچھی خاصی تھی پوری نکال کر مراد کو دے دی، جو مراد نے ہچکچاتے ہوئے لے لی۔ وہ آدمی بولا، میں 2 بجے پھول لینے آ جاؤں گا، اور بس یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ باقی 2 لڑکے بھی واپس آ گئے تھے۔ سب حیران تھے، اتنے پیسے؟ مراد نے اس رقم سے ان لڑکوں کو اضافی پیسے دینے کا کہا۔ لڑکے بخوشی تیار ہو گئے۔ رات 1:30 بجے تک سب نے مل کر محنت سے 500 ہار بھی بنا لیے۔ سب تھک تو گئے تھے لیکن خوشی بھی تھی۔ سب سامان سمیٹ لیا گیا۔ مراد نے تمام لڑکوں کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ 2 بجے وہ آدمی اپنے ساتھ 2 آدمی لیے مراد کی دکان میں داخل ہوا۔ مراد نے سامان اس کے حوالے کیا۔ جاتے ہوئے وہ مراد کو پرسوں کے لیے 1000 ہار کا آرڈر اور ایڈوانس بھی دے گیا۔ مراد تو حیران تھا۔ مراد نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس سواری پہ آیا تھا اور کہاں گیا۔ وہ تو بس خوشی خوشی دکان بند کر کے جا کر سو گیا۔ پرسوں کے آرڈرز بہت زیادہ تھے۔ تیاریاں شروع ہو گئی، اور جب پرسوں کا دن آیا تو رات 2 بجے وہ آدمی 2 لوگوں کے ساتھ اسی دن کی طرح دکان میں داخل ہوا۔ لیکن اس وقت دکان پر مراد کے علاوہ ایک لڑکا اور تھا۔ مراد سامان ان کے حوالے کر کے سامان سمیٹنے لگا۔ اتفاقاً وہ لڑکا ان لوگوں کے پیچھے دکان سے باہر گیا۔ آیا تو وہ باہر پڑا ڈبہ اٹھانے کے لیے تھا، لیکن غیر ارادی طور پہ ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی وہ کسی گاڑی پر نہیں آئے تھے۔ 1000 ہار کم نہیں ہوتے۔ 3 بڑے بڑے ٹوکرے تھے جو ان تینوں آدمیوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شادی ہال کی طرف جانے والی روڈ پر جا رہے تھے۔ وہ لڑکا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ روشنی مناسب تھی، اندھیرا نہیں تھا، لیکن جیسے وہ تینوں اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے، اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ 2 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ سنسان روڈ، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بھاگ کر واپس دکان میں آ گیا۔ مراد بھائی، کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ اس لڑکے نے مراد کو ساری بات بتائی۔ مراد نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ارے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ تم دوسرے لوگوں میں بھی
بلا وجہ باتیں نہیں پھیلانا۔ مراد نے اس کو تو سمجھا دیا، لیکن وہ خود سوچ میں پڑ گیا۔ پہلی دفعہ تو پیسوں کے لالچ نے سوچنے نہیں دیا، لیکن آج اس آدمی سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ لیکن مراد نے محسوس کیا اس آدمی کے سامنے آتے ہی مراد کے دماغ سے سب نکل جاتا ہے۔ اب کی بار ضرور پوچھوں گا، لیکن کئی دن تک نوبت نہ آئی کیونکہ وہ آدمی آیا ہی نہیں۔ مراد کو اس کا خیال آ رہا تھا، اچھے پیسے مل جاتے تھے، ایک طرح کی اضافی آمدنی تھی۔ وہ منگل کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ وہ آدمی دکان میں داخل ہوا۔ مراد اپنے لڑکوں کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی سب چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بڑھا۔ اس آدمی کو جمعرات کے دن ایک شہنشاہ صحرا چاہیے تھا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مراد اور لڑکے بہت خوبصورت صحرا بناتے تھے کیونکہ ان کے گاؤں میں صحرے کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس آدمی نے صحرے کی لمبائی 9 فٹ لکھوائی۔ اتنا لمبا صحرا، یہ بات مراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ اس سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس آدمی نے ایک بات اور کہی، آج یہ آرڈر تم کو روڈ کے آخری سرے تک پہنچانا تھا۔ وہاں آخر میں حال تھا، وہ بھی رات کے 2 بجے۔ یہ بات مشکل تو تھی، لیکن مراد کو منہ مانگے پیسے مل رہے تھے، اس نے حامی بھر لی۔ مراد نے اس سے پوچھا بھی کہ اس حال میں پہنچانا ہے؟ اس آدمی نے مختصراً کہا، مجھے وہاں روڈ کے کنارے تک پہنچا دینا۔ ہمیشہ کی طرح پوری رقم ادا کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ مراد کو اس کے جانے کے بعد بہت سے سوال یاد آئے۔ اس دفعہ اس کے ساتھی لڑکے بھی کہہ رہے تھے کہ مراد بھائی کوئی گڑبڑ ہے۔ ارے کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اتنے پیسے تو ہم مہینے میں بھی نہیں کماتے جتنے اس ایک آرڈر سے مل جاتے ہیں۔ ضرور ماجد نے تم لوگوں کے کان بھرے ہیں، اب ماجد اور میں ہی جائیں گے یہ آرڈر دینے۔ بات آئی گئی ہوئی، جمعرات کا دن آ گیا۔ کئی گھنٹوں کی شدید محنت کے بعد رات 11 بجے جا کر خوبصورت صحرا تیار ہوا۔ وہ بھی اتنا بڑا اور بھاری تھا، اس کو باندھنے کے لیے پھولوں سے بنا ایک خوبصورت سا پٹا بنایا گیا۔ مراد نے اس کو کافی لمبا بنایا تھا۔ صحرے اور پٹے کو سلیقے سے الگ الگ ٹوکروں میں رکھا گیا اور 2 بجے کا انتظار کرنے لگے۔ باقی لڑکے تو جا کر سو گئے۔ مراد اور ماجد نے 1:45 بجے بائک پر بمشکل اس ٹوکرے کو ٹکایا۔ پٹے کا ٹوکرا نسبتاً چھوٹا تھا، وہ مراد نے آگے ٹکا دیا۔ دونوں چل پڑے۔ 15 منٹ تو لگنے تھے روڈ کے اس سرے پہ جانے کے لیے۔ راستہ سنسان تھا، تمام حال بند پڑے تھے۔ جو بھی تقریبات تھیں وہ ہو کر ختم بھی ہو چکی تھی۔ مراد بھائی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ماجد کیوں ڈرتے ہو؟ اماں نے مجھے اپنی وفات سے پہلے یہ چھوٹا سا پنسورا دیا تھا، اس میں دعائیں ہیں، میں ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بولتا اپنی جیب میں ہاتھ لگا کر اس کی موجودگی سے مطمئن ہوا۔ مراد ماجد کو نہیں خود کو تسلی دے رہا تھا۔ در حقیقت ڈر تو اس کو بھی لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ روڈ کے اس کنارے جا پہنچے۔ وہ حال بھی خلاف توقع اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ آدمی بھی کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ انہوں نے بائک بالکل حال کے سامنے روڈ کے اس طرف روکی۔ 5 منٹ گزر گئے، وہ آدمی آیا نہ کوئی اور دکھا۔ ان کو تو یہ 5 منٹ بھی گھنٹے کے برابر لگے۔ مراد بھائی یہاں سے نکلتے ہیں، یہ ٹوکرا یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مراد کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، ہمیں یہیں انتظار کرنا ہوگا، 5-10 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے میں 2 آدمی کچھ سامان اٹھائے حال کی طرف جاتے دکھے، لیکن یہ آدمی آئے کہاں سے تھے؟ یہ دونوں سامنے کھڑے تھے۔ حال روڈ کے آخری کنارے پر تھا، جبکہ حال کے دوسری سائڈ پر جھاڑیاں تھی۔ مراد نے یہ سب نہ سوچا، وہ روڈ کراس کر کے ان کی طرف لپکا۔ اس کے پیچھے پیچھے ماجد بھی ٹوکرا اٹھائے چل دیا۔ حال کے دروازے پر پہنچنے تک وہ 2 آدمی حال کی جالی نما دروازہ کھول کر اندر جا چکے تھے۔ ابھی وہ ان کے پیچھے جانے ہی والے تھے، ان کو پیچھے سے اس آدمی کی آواز آئی، مراد شکریہ تمہارا سامان پہنچانے کا، یہ ٹوکرا یہیں چھوڑ جاؤ۔ وہ دونوں چوک کر پلٹے۔ ماجد نے تو جلدی سے ٹوکرا زمین پر رکھ دیا۔ وہ اور مراد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کر گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس آدمی کے سامنے آتے ہی مراد کے دماغ سے سارے سوال چلے گئے۔ روڈ کراس کر کے جب وہ پلٹے، نہ وہ آدمی تھا نہ وہ ٹوکرا، اور جب اپنی بائک کی طرف پہنچے تو پٹے والا چھوٹا ٹوکرا وہیں پڑا تھا۔ عجلت میں مراد روڈ کراس کر کے بھاگا تو ٹوکرا ہی اٹھانا بھول گیا۔ ماجد تو بیچارہ ویسے ہی اتنا بڑا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا۔ غلطی مراد کی تھی، اب کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ یا تو یہ واپس لے جاتے، لیکن مراد کا دل نہیں مانا۔ اتنی تگڑی رقم لینے کے بعد کسی کو صحیح چیز نہ دینا غلط بات تھی۔
उसने वो टोकरा उठा लिया। माजिद घबरा गया। क्या कर रहे हो मुराद भाई? तुम रुको, मैं देकर आता हूं। मुराद वो टोकरा उठाए रोड क्रॉस कर गया और माजिद भी उसके पीछे चल दिया। वो मुराद को अकेले नहीं जाने दे सकता था। दरवाजा खुला तो था, अंदर से रोशनी भी आ रही थी। गौर किया तो ऐसी आवाजें थीं जैसे अंदर शादी चल रही है। अंदर काफी लोग होंगे। अब समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाएं या टोकरा बाहर ही छोड़ जाएं। 2:30 बजने को आ गए थे। मुराद बगैर सोचे अंदर दाखिल हो गया। माजिद भी साथ ही चल दिया। अंदर दाखिल हुए तो अजीब मंजर था। हजारों की तादाद में दिए जल रहे थे। स्टेज भी खूब रोशन था। अंदर का मंजर बड़ा हसीन था। एक रौनक सी थी। इस रौनक ने इन दोनों को मबहूत कर दिया। समझ तो ये गए थे कि ये कोई और मखलूक है। दिमाग बहुत कुछ समझ रहा था, लेकिन अब तजस्सुस उनको रोके हुए था। लोग तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन लोगों की आवाज हल्की हल्की बातों की भिनभिनाहट आ रही थी। अभी वो जायजा ही ले रहे थे कि उनको बहुत जोर से जमीन हिलती महसूस हुई। आवाज पीछे से आ रही थी और कुछ तो समझ ना आया। टोकरा वहीं जमीन पर छोड़कर दोनों सामने पड़ी मेज के नीचे घुस गए। मेज पे डला हुआ कपड़ा जमीन तक आ रहा था। दोनों बखूबी छुप गए। मुराद भाई, मरवा ना देना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अमजद हल्के हल्के बोल रहा था। चुप करो अमजद, ये देखो दरवाजा बहुत करीब है। ये शोर खत्म हो जाए तो हम बाहर भाग जाएंगे। मुराद चादर की आड़ से बखूबी देख रहा था। अमजद चुपचाप होकर बैठ गया और फिर शोर बढ़ता गया। इतना जोरदार ढोल बज रहा था और लोगों की आवाजें, लेकिन लोग नहीं दिख रहे थे। ये इंतजार कर रहे थे कि शोर थमे तो यहां से भागें। और कुछ ही देर बाद उनको लोगों के कदम दिखने लगे। वो मर्द व खवातीन थे जो टोलियों की शक्ल में थे। उन्होंने लंबे लंबे जब्बे नुमा कुर्ते पहने थे। इन दोनों को शक्ल तो नहीं दिख रही थी, ना ही अब देखनी थी। खौफ सर पे सवार हो रहा था, बस किसी तरह यहां से निकल जाए। और फिर किसी की नजर इनके छोड़े हुए टोकरे पे पड़ गई। वो उसको उठाकर ले गया और वो लोगों की टोलियां आगे की तरफ चली गई। 5 मिनट में ही सारी आवाजें गायब हो गई। मुराद ने अमजद को कहा, यहां से बाहर निकलकर सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ लगानी है, न पीछे देखना न इधर उधर। और फिर इन दोनों ने ऐसा ही किया। मेज के नीचे से निकलते हुए महसूस हो गया था कि दिए बुझ गए हैं। अतराफ में अंधेरा सा था, लेकिन बगैर कुछ देखे रेस लगा दी। मुराद को दरवाजा पार करते उस आदमी की आवाज आई, मुराद मुराद मुराद। 3 बार उसका नाम पुकारा, लेकिन मुराद अब गलती नहीं करना चाहता था। न वो पलटा न रुका और वहां से बाहर निकलकर रोड क्रॉस करके दोनों भागकर बाइक पर सवार हुए और बाइक तेजी से भगा डाली। अब अतराफ के सन्नाटे का खौफ नहीं था, बस जल्द अज जल्द यहां से दूर जाना था। वो निकल भी गए। आखिरकार अपनी दुकान पर पहुंच भी गए। सुकून का सांस लिया। आज तो मरवा दिया था मुराद भाई। अमजद की तो सांसें अभी तक फूली हुई थी। चलो यार, खैरियत से पहुंच गए। मैंने कहा था ना, मेरे पास अम्मा का दिया पंचसूरा है। देखो कुछ ना हुआ, मैं हमेशा इसीलिए इसको साथ रखता हूं। ये बोलता मुराद अपनी जेब पर हाथ लगाने लगा, लेकिन ये क्या, जेब तो खाली थी। पंचसूरा कहां गया? मुराद माजिद को और माजिद मुराद को देखने लगा। मुराद भाई, लग रहा है भाग दौड़ में गिर गया। मुराद का दिल धक से रह गया। ये उसकी अम्मा की निशानी था। दिन में कितनी ही बार वो इस पर निकाल कर देखा करता था। मुराद का बड़ा नुकसान हो गया था। अरे मुराद भाई, बेफिक्र रहे, हम कल सुबह जाकर ढूंढ लेंगे, अमजद ने उसको तसल्ली देते हुए कहा। दोनों थके हारे कमरे में जाकर सो गए। बाकी लड़के बेखबर सो रहे थे। उनको पता ही नहीं क्या हुआ। सुबह अमजद ने सबको रात वाली बात बताई। सब लड़के मुराद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मुराद चुप था। नाश्ता करके जैसे ही उन लोगों ने दुकान खोली तो क्या देखा कि मुराद जहां बैठा करता था उसी मेज पर सामने ही मुराद का पंसूरा रखा था। सब हैरान हो गए और मुराद बेहद खुश हुआ। उस दिन के बाद दोबारा वो आदमी आया ही नहीं, क्योंकि अब ये लोग जान गए थे कि वो कौन था।